تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين محمد وآل بيته وأزواجه وأولاده وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اگلے 5 انبیاء کرام کے واقعات اور پھر قوموں کا انہیں نہ ماننے کا بیان اور نہ ماننے کی وجہ سے ان پر آنے والی پکڑ، اور پھر ان واقعات جہاں جہاں پیش آئے وہاں پر لوگوں کا رہنا اور رہنے کے بعد بھی غور و فکر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ اپنے نبی خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، ان واقعات کے اسباق میں سے، عبرت میں سے دوسرا سبق یہ ہے، سماعت کریں، عمل کی نیت بھی کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ چند بستیاں ہیں جن کے واقعات کو، قصوں کو ہم نے اے نبی جی آپ کے سامنے کھول کھول کے ان کی بڑی بڑی خبروں کو بیان کیا. نبا بڑی خبر، انبا بہت ساری خبریں، ان واقعات کی، ان قوموں کی، ان کی ہلاکت کی، ان کی نافرمانی کی خبریں، ماننے والوں کی، نہ ماننے والوں کے انجام کی خبریں اے نبی جی آپ کو ہم نے بتلائی، سنائی، قرآن میں اتاری. اور کیوں؟ تاکہ آنے والی امت، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ، اللہ کا کلام سب کے لیے ہیں. کلام اللہ کوئی مسلمانوں کی جاگیر اور مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانیت کی طرف بھیجی ہوئی اللہ کا پیغام ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ان قوموں کی طرف بھی انہی کی قوموں میں سے نبی آئے، معجزات لے کر آئے، اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے. ان میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں. اللہ نے نالج دی، اللہ نے عقل دی، اللہ نے آج کے دور میں تو مشینری دی، سائنس دیا، طب دی، ڈاکٹری دی، انجینئری دی. قرآن آیات میں، اللہ کے احکامات میں جہاں سوچنا چاہیے وہاں نہیں سوچا. تو کیا ہوا؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وہ انکار کر چکے تھے تو ایمان نہیں لائے کہ پہلے انکار کر دیا ایک، اور انکار کرنے کے بعد ایمان لانے والے نہیں تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں ایک عادت تھی، زبان سے کوئی جھوٹ بات کہہ دیتے تھے، کسی بات کا غلط مطلب. بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آج کے دور میں بھی بعض علماء کرام میں، بعض دینی لوگوں میں زبان سے ایک بات کہہ دی، اب جو بات کہہ دی اس کو واپس لوٹانے میں اپنی بڑائی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس اپنے جو غلط بات کہی اس کو، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کئی دلائل پیش کر دیتے، لوٹتے نہیں ہیں. یہ برائیاں ان قوموں میں تھی. اللہ نے کیوں بیان کی؟ تاکہ یہ امت جو ہے ایسی چیزوں سے بچ جائے اور حق بات کو قبول کرنے کی صفت پیدا کر لے. یہ قرآنی آیات ہیں. فما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بما كذبوا من قبل، اس لیے کہ وہ پہلے جھٹلا چکے، انکار کر دیا. اب ہم نے انکار کیا پھر مان لیں، یہ نہیں تھا. جب ایسا نہیں تھا اور حق سمجھ رہے تھے، حق بات سمجھ رہے تھے، انکار کر رہے تھے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. جب وہ انکار ہی کرنے پر بضد تھے، اڑے ہوئے تھے، مانیں گے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی اسی بری عادت کی وجہ سے انکار کرنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، سل لگا دی. حدیث پاک میں آیا
فرمایا رحمت والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ ایک کالا بلیک دھبا لگتا ہے، ڈاٹ کی طرح ایک نقطہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، پھر ہدایت کی باتیں بھی بری لگتی ہیں، ہدایت کی بات کرنے والے بھی کڑوے لگتے ہیں۔ یہ عادات اگلی قوموں کی تھی۔ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب امت کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ احکامات اس لیے نازل فرما کر سبق دیا کہ یہ امت ایسی غلطیاں نہ کرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان واقعات کا جو آخری سبق ہے، بہترین سبق ہے، وہ سبق ہمیں بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان سبق میں اللہ تعالی ہمیں عبرت نصیب فرمائے، اقرار جرم نصیب فرمائے، اپنی غلطی کا اعتراف نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔